سہیل افریدی اب تک جو کارکردگی دکھائی ہے اس پر انہیں میرا خیال 10 آؤٹ آف 10 نمبر ملنے چاہیے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ وہ جس طرح کام کر رہے ہیں اس پر ان کے مخالفین عجیب طرح کی پریشانی کا شکار ہے۔ وزیر اعظم نے گزشتہ روز سہیل افریدی کو ایک بار پھر تعاون کی پیشکش کی ہے، وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ کو، لیکن بڑا سوال اپنی جگہ پھر موجود ہے، بڑا برمحل سوال ہے کہ کس وزیر اعظم نے آفر کی ہے۔ جو وزیر اعظم ایک اسی وزیر اعلیٰ کی اپنے قائد سے جیل میں ملاقات نہیں کرا سکا تھا اور کہتے تھے کہ جی میں پوچھ کر بتاؤں گا، وہ کس تعاون کی پیشکش کر رہا ہے، وہ کس طرح صوبائی حکومت کو ساتھ لے کر چلے گا۔ اس سب کے باوجود سہیل افریدی کی نظر اپنے مقصد پہ، اپنے ٹارگٹ پہ ہے۔ گزشتہ روز انہوں نے پہلے صوبے کے اہم رہنماؤں مولانا فضل الرحمان، ایمل ولی، سراج الحق، آفتاب شیرپاؤ اور امیر مقام کو فون کیے اور پھر صوبے میں امن و امان کے قیام کے لیے ان سے تجاویز مانگ لی ہیں۔ سہیل افریدی نے تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین کا اجلاس بھی طلب کیا جس میں صوبے کے معاملات پر غور کرنے کے لیے ایک مشترکہ پالیسی بنائی جائے گی۔ سہیل افریدی سے جرمن سفیر نے بھی پشاور جا کے ملاقات کی ہے، اس ملاقات کو بھی بڑی اہمیت دی جا رہی ہے۔ سہیل افریدی نے کل ایک ایسا اقدام بھی کیا جس سے اسلام آباد میں کئی مقامات پر خطرے کے سائرن یا گھنٹیاں بجی ہیں۔ انہوں نے ضلع اٹک سے تعلق رکھنے والے پی ٹی آئی رہنماؤں کو پشاور طلب کیا اور ضلع اٹک کے تقریباً 500 پی ٹی آئی کے جو چھوٹے بڑے لیڈرز تھے وہ محترمہ ایمان طاہر کی قیادت میں وزیر اعلیٰ سے ملے۔ ان میں بلدیاتی اداروں کے کم و بیش 60 سابق چیئرمین بھی شامل تھے۔ اس ملاقات کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے کیونکہ احتجاج کا فیصلہ ہوا تو ضلع اٹک کو کے پی سے آنے والے کارکنوں کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ ان کی میزبانی بھی کرنی ہوگی۔ یہ ایک حکمت عملی کی جانب بھی اشارہ ہے۔